شہزاد حسین, ڈاکٹر شہزاد حسین نے ہمیں جوائن کیا تھا. کانورسیشن جو ہو رہی تھی زید احمد صاحب سے, امرین کچھ پوچھنے لگی تھی جب ہم بریک پہ گئے تھے. ایگزیکٹلی. سنس آئی ہیو اے کویسچن, ہم ریزولوشن ڈے آج سیلیبریٹ کریں, قرارداد پاکستان. My question when I generally think about the history اور پاکستان کی جو آئیڈیالوجی تھی جس کے اوپر پاکستان بنا تھا, ہم کو ہمیشہ یہی سکھایا گیا ہے, ہم کو یہی چیز سکھائی گئی ہے, پڑھائی گئی ہے, since we were like everybody studies social studies and مطالعہ پاکستان and all that. So we've been taught that کہ ideology of Pakistan was based on a two nation theory, which means کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ہماری آئیڈیالوجی بیس کرتی ہے ڈسکرمنیشن پہ, which I have nothing to say against Hinduism, I've got nothing to say against Islam, خدا نہ خواستہ. But my point is کہ جب ہماری آئیڈیالوجی بیس ہی کرتی ہے ڈسکرمنیشن پہ, بجائے اس کے کہ ہم کوئی جیوگرافک ایسپیکٹ دیکھتے ہیں اس کا, یا ہم چاہیں تو ہم وہ پارٹ حاصل کرنا چاہتے کہ جو کہ ہم کو مے بی ان دا فیوچر بینیفٹ کرے گا. So what do you say about it? Because I have a problem with that. Being this generation, جو آج کل ٹائمس ہوتا ہے, اگر میں if I'm working on a TV channel like on TV1, میری ایک جاب ہے, I'm a principal of a fashion school, میری دوسری جاب ہے, میری تیسری جاب ہے کہ I run my own design house or my own business, and out of all these things I pay tax to the state. ٹھیک ہے, بٹ میرے اسٹیٹ کی سچویشن یہ ہے کہ سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں, تو وہ ٹیکس کہاں جاتا ہے؟ وہی زکوٰۃ والی بات, وہی ٹیکس والی بات, بیکاز ہمارا ٹیکس تو ہر سٹیج پہ کٹتا ہے زید صاحب, لوگ ٹیکس نہیں دیتے. ہم سیلریڈ لوگ یا بزنس والے لوگ یا جن کا ایک گھر ہوگا یا پراپرٹی چھوٹی سی بھی ہوگی, وہ تو ہر چیز پہ ٹیکس دیتا ہے. اٹس ناٹ دیٹ کہ ہم کو نہیں دینا اور ہم سے کوئی زبردستی ٹیکس دے رہا ہے, لیکن ہمیں نظر تو نہیں آتا ایجوکیٹڈ انف کہ ہم یہ چیز اپنی اسٹیٹ کو دیں گے. سو I think this whole chaos goes back when we had this discriminative ideology of Pakistan. دیکھیے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہم آپ کو بتائیں, اسلام کی آئیڈیالوجی کی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ٹالرنٹ ہے یا نان ٹالرنٹ ہے, تو اس کی مثالیں ہمارے پاس بڑی شاندار موجود ہیں. آپ کے آنے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ اسپین میں ہم نے, یورپ میں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے, اور the greatest of civilizations on earth were created there. 800 سال میں ایک انسیڈنٹ نہیں ہے کہ جس میں جیوز کو یا کرسچنز کو پرسیکیوٹ کیا گیا. آن دی ادر ہینڈ جب مسلمان اسپین سے نکالے گئے تو اسپینش انکوزیشن کے نام پر جس طرح سلاٹر ہوا ہے مسلمانوں کا کہ 300 سال تک ایک مسلمان نہیں بچا وہاں پہ. پھر ان کا کیریکٹر دیکھیے اور ہمارا کیریکٹر دیکھیے, ایک مثال ہے. دوسری طرف جب کروسیڈرز نے بیت المقدس شریف پہ قبضہ کیا فرسٹ صلیبی جنگ میں, تو مسلمانوں کا خون عیسائیوں کے کروسیڈرز کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچا ہوا تھا. ایک مسلمان, ہسٹوریکل فیکٹ ہے جو انہوں نے لکھا. اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے جب کیپچر کیا تو ان کے نائٹس تک کو معاف کر دیا. یہ ہمارا کیریکٹر ہے. اور یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہو رہی. کانسٹینٹینوپل کا شہر جب سلطان فاتح نے آٹومن امپائر نے کیپچر کیا, ایک کرسچن کو بھی سلاٹر نہیں کیا گیا. یہ خود وہ لکھتے ہیں وہ بات. مغلوں نے, مسلمانوں نے انڈیا میں 1000 سال حکومت ہم نے کی, ایک دفعہ بھی تلوار کی زور پر کسی ہندو کو مسلمان نہیں کیا گیا. اگر کیا جاتا تلوار کی زور پر تو ایک ہندو یہاں رہتا نہیں رہتا. مسلم وردی ملٹری اینڈ پاور, اور ہندو تو ہماری فوجوں میں ہوا کرتے تھے. اتنے سال رول میں نہیں کیا تو پھر تو what we are saying is کہ 1400 سال کی تاریخ ہماری اٹھا کے دیکھ لیجیے, ہمارا کیریکٹر دیکھ لیں. جب ہم ڈومیننٹ ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے, اور ہماری دوسری آئیڈیالوجیز جن کے ساتھ ہم کو ایگزسٹ کرتے رہے, جب وہ ڈومیننٹ ہوتی ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کیا کرتی ہیں. اسپین میں 300 سال تک اذان نہیں ہوئی اس کے بعد, اور علامہ اقبال نے جا کے مکتبہ قرطبہ میں پہلی دفعہ اذان دی 300 سال کے بعد. سو انڈیا میں جب ہم نے حکومت کی 1000 سال, اور جب انگریزوں کی حکومت آئی اور انگریزوں کے جانے کا وقت قریب آنے لگا, تو دیکھیے قائد اعظم سے زیادہ سیکولر, لبرل, ڈیموکریٹ اور اکاموڈیٹو انسان تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا کوئی. یہ تو وی آل ایگری ٹو دیٹ. اور قائد اعظم ہندو مسلم یونٹی کے سب سے بڑے دائی تھے اپنی پولیٹیکل کیریئر کے 20 سال تقریباً. He was the biggest advocate of unity between Muslims and Hindus. 1935 میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کے اندر مسلمان بھی یقین نہیں رکھتے تھے اس بات پہ کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے, کوئی الگ ملک بنانا ہے. 1930 میں علامہ اقبال نے کانسیپٹ تو دیا تھا, بٹ مسلمز ڈڈ ناٹ بلیو ان دس. قائد اعظم بھی انڈیا چھوڑ کے چلے گئے. ہی لیفٹ انڈیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, آئی ایم گوئنگ یونائٹیڈ انڈیا کو, انگریز جائیں گے, جو ہوگا تو دیکھا جائے گا. علامہ اقبال ہیڈ دس ڈریم. 30 میں الہ آباد میں ڈریم دیا انہوں نے, قائد اعظم کو واپس لے کر آئے. پھر بھی لیکن مسلمان قوم کو یقین نہیں تھا. ایوریبڈی تھاٹ وی لیو ان یونائٹیڈ انڈیا, ہندوؤں کے ساتھ ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم ساتھ رہیں گے. اور اسی وجہ سے جب 1935 میں الیکشنز ہوتے ہیں اور سارے الیکشنز کانگریس جیت جاتی ہے اور مسلم لیگ بالکل ہار جاتی ہے, تو اس کے بعد 4 سال کانگریس نے کیا کیا, مسلمانوں پر
مسجدیں بنانے پر پابندی, شدی تحریک, مسلمانوں کو زبردستی ہندو کیا جا رہا ہے, انڈیا از فار ہندوز, جو موومنٹ شروع کی ہے, جو سیکریفائس پہ پابندی, مسجدوں پہ پابندی, مسلمانوں پہ سلاٹر, زبردستی کنورٹ کیا جا رہا ہے ہندوازم پہ, بندے ماترم پڑھنے کا حکم جو کہ ہندو سانگ تھا سکولز کے اندر, سب کچھ, انٹائر ایجوکیشن سسٹم واز چینج, اردو پہ پابندی لگا دی گئی, سنسکرت ایڈ کر دی گئی. اس 4 سال میں جو ہولناک مسلمانوں کی انکویزیشن ہوئی ہے, جو مسلمانوں پر ایک طوفان برپا کیا گیا, جو اصلیت نظر آئی مسلمانوں کو کہ جب ہندو ڈومینیٹ ہوگا تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ. دیکھیے مسلمانوں نے پاکستان نہیں بنایا, کانگریس کے ان 4 سالوں نے پاکستان بنایا. تو 1939 میں جب کانگریس کی حکومت ٹوٹی ہے تو قائد اعظم جیسے لبرل سیکولر ڈیموکریٹ اکوموڈیٹو شخص نے کہا ہے کہ آج ڈے آف ڈیلیورنس منایا جائے, یوم نجات. This was in 1939. Even though ایک point after 4 years of the 3 years of Congress government, علامہ اقبال 38 میں انتقال کر چکے تھے. علامہ اقبال واز ناٹ ایون پریزنٹ جب ڈے آف ڈیلیورنس منایا گیا, مگر اس کے بعد مسلمانوں کی آنکھیں ایسی کھلی ہیں کہ 1940 23 مارچ تمام مسلمان, جس دن کو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تمام مسلمان اکٹھے ہوئے and said if Indian Hindu rule means that which we have just seen, we want Pakistan. Even though the British tried کہ ہم ان کو ساتھ رکھتے ہیں اور کچھ پیریڈ ہندو پرائم منسٹر ہوا کرے گا اور پھر کچھ. This time check is brought to you by Mountain Dew. اور ایون قائد اعظم نے بھی ایکسپٹ کر لیا تھا, and he accepted it kind of way, but then ایون قائد اعظم فار ایگزامپل دیکھیں, جب کیبنٹ مشن 1946 میں آتا ہے آلموسٹ, انہوں نے کہا تھا کہ جی 10 سال کے بعد فیصلہ کریں گے کہ انڈیا کو ڈیوائڈ کرتے ہیں یا نہیں, یونائٹڈ انڈیا میں رہتے ہیں. ایون قائد اعظم ایکسپٹڈ دس پلان کہ چلو 10 سال بعد آزادی لے لیں گے, مگر اٹس دی انڈینز وچ ریجیکٹڈ. ہی سیڈ نو, آزادی کی کوئی بات ہی نہیں ہوگی, 10 سال بعد بھی نہیں ہوگا, ہم ڈومینیٹ کریں گے, ہماری حکومت ہوگی. وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں this partition is a very artificial سے بڑا تھنکر فلاسفر تو ہم نے نہیں پیدا کیا. ہی واز سیئنگ 200 years ahead. مسلمانوں کو نہیں نظر آ رہا تھا, مسلمز آر بلائنڈ ایٹ دیٹ ٹائم. بٹ ہندوؤں کے یہ کانگریس کے 4 سال they shook Muslims up completely. مسلمانوں نے کہا my goodness, if it means living like this, we are going for a homeland. They were trying to break them at that point کہ اس کے بعد یہ کبھی سر نہ اٹھائیں. یہ بالکل, and this was the point کہ جہاں مسلمانوں نے کہا we need a regrouping area, ہمیں regrouping area چاہیے. جس طرح مکہ میں پرسیکیوشن مسلمانوں کی ایک پوائنٹ پہ ایسی پہنچ گئی تھی کہ اب آپ you needed a regrouping area, تو ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہجرت کی جائے گی. ایگزیکٹلی یہی پیٹرن پاکستان, جب مکہ کے مشرک تھے, ہندوستان کے مشرک تھے, اور یہاں سے مسلمانوں نے مائگریٹ کر کے مدینہ بنایا. اسی لیے ہم کہتے ہیں, تاریخ میں کہتے ہیں کہ مدینہ کے بعد جو دوسری اسلامی آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے وہ صرف پاکستان ہے. چھوٹی سی بریک ہے, واپس آئیں گے تو ڈاکٹر شہزاد کو ضرور موقع دیں گے, بیکاز اس وقت صرف مسکرا رہے ہیں.